بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں نصر اللہ پتافی۔ آج ہمارا سیکنڈ ایئر اردو کا لیکچر جو ہے وہ میں آپ کو کروانے لگا ہوں۔ تو دیکھیں، آج ہم نے نئی نظم شروع کرنی ہے۔ نظم کا عنوان ہے آدمی، جس کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری۔ اس کا مختصر سا تعارف دیکھیں۔ سید ضمیر جعفری، ان کا مکمل نام تھا ضمیر حسین شاہ۔ یہ ضلع جہلم کے چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے اور سکول کے زمانے سے انہیں شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہ فوج میں ملازم ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ شاعری کا شوق بھی پورا کرتے رہے، جس میں ان کی شاعری جو ہے مزاحیہ اور سنجیدہ دونوں قسم کی شاعری تھی، مگر ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ مزاحیہ شاعری ہے۔ ان کی شاعری میں طنز کی تلخی کم اور مزاح کی شگفتگی جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی، بلکہ ہوتی ہے اب بھی۔ اور انہوں نے اپنا چند ایک تصانیف بھی ہیں ان کی، جن میں اڑتے خاکے، کتابی چہرے، ضمیر ظرافت، یہ بہت ہی مشہور کتابیں ہیں۔ ایک اور تھی نشاط تماشا اور نشاط تمنا، یہ دو کتابیں ان کی مشہور تھیں۔ نشاط تمنا وہ کتاب ہے جس سے یہ نظم بھی لی گئی ہے۔ اور آخری عمر میں شدید بیمار ہو گئے اور علاج کے لیے امریکہ چلے گئے تھے، اور وہیں پر ہی 13 مئی 1999 کو فوت ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں ذرا اب اس کی اپنا نظم کی طرف آتے ہیں۔ آدمی جو نظم لکھی ہے انہوں نے، پہلا شعر ہے اس کا: تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ تو زر لفظ استعمال کیے، اس کے معنی ہوتے ہیں سونا یا مال و دولت، اور کسر کے معنی ہوتے ہیں محل، عالی شان مکان۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ کبھی یہ آدمی علم تھا، کبھی دل اور کبھی پیار تھا، آج کل یہ آدمی زر، محل اور کار ہے۔ تشریح دیکھیں کہ سید ضمیر جعفری اردو ادب میں مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ زیر تشریح نظم میں انہوں نے طنز و مزاح کے پیرائے میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ تشریح طلب شعر میں کہتا ہے کہ ایک وہ دور تھا کہ جب انسانیت کا معیار اس کا علم و فضل ہوا کرتا تھا۔ لوگ کسی شخص کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے علم اور مطالعہ سے مرعوب ہوتے تھے، اور اس کے دل میں موجود انسانیت کا درد لوگوں کو متاثر کرتا تھا۔ گویا ایک عالم، فاضل، اعلیٰ اخلاق کا مالک اور خلق خدا کے لیے رحم دلی اور ہمدردی کے جذبات رکھنے والا اس زمانے میں معزز تصور کیا جاتا تھا، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ چونکہ قدیم زمانے میں شرف انسانیت کا معیار علم و فضل، شرافت، خدمت خلق، اعلیٰ اخلاق ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ اپنی تمام تر صلاحیتیں ان میں درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے بروئے کار لاتے تھے، اور علم کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کیوں کرتے کہ وہ جانتے تھے کہ علم اور عمدہ اخلاق ہی انسان کی حقیقی جو ہے عزت کا معیار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور صاحب علم لوگوں کے درجات بلند کرے گا۔ اور پھر صاحب علم کی لوگ دل سے قدر بھی کرتے تھے، معاشرے میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، جس کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی، درد، خلوص، محبت کے بے لوث جذبات ہوتے تھے۔ مگر عصر حاضر میں تمام اعلیٰ اقدار کو ٹھکرا دیا گیا۔ علم، اچھے اخلاق اور پیار و خلوص کی بجائے عزت، شرافت کا معیار دولت کو بنا دیا گیا۔ ہر کسی کے پیش نظر زر اندوزی یعنی دولت مندی اور زندگی کی سہولیات کا حصول ہے، اور معاشرے میں کسی بھی آدمی کے مقام کا اندازہ اس کی دولت، بینک بیلنس، کاروں اور کوٹھیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس کے پاس یہ مادی چیزیں جس قدر زیادہ ہوں گی اتنا ہی قابل احترام سمجھا جائے گا۔ گویا
یہ دنیاوی پیمانوں سے عزت اور بڑائی کا تعین کیا جاتا ہے، چنانچہ جب یہ دنیاوی قدروں کی وجہ سے لوگوں کو عزت اور پذیرائی ملی تو انہوں نے تمام توانائیاں صلاحیتیں اپنی ان چیزوں کے حصول میں لگا دیں۔ انسان مادہ پرست بن گیا، ظاہری شان و شوکت، عمارت، ٹھاٹ باٹ اور کو انسانیت کی بلندی تصور کر رہا ہے۔ وہ رہنے کے لیے عالیشان محل تعمیر کر رہا ہے اور عیش و عشرت میں رہ کر گاڑیوں کے حصول میں سرگرداں ہے۔ وہ حلال و حرام کی تمیز بھلا کر جائز و ناجائز طریقوں سے دولت حاصل کرنے میں محو ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں انسانیت کے لیے درد، ہمدردی اور خلوص و محبت سے بھرے جذبات ختم ہو گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، آج انسان کا چہرہ تو ہے سورج کی طرح، روح میں گھور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیں اگلا شعر بیٹا کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی۔ تو دیکھیں کل بلاتی کے مقصد میں نہیں ہوتے ہیں گنجان آباد، اور بستیاں اس کے معنی زیادہ آبادی والے علاقے، اور کامیاب نادر لوگ، کم ملنے والے لوگ، قیمتی لوگ، بسیار بہت زیادہ، بسیار کے آدمی بہت زیادہ، بے انتہا۔ یعنی مفہوم اس کا ہے کہ پرہجوم بستیوں میں سے بامشکل دو چار انسانیت کے حامل آدمی نظر آتے ہیں، یوں زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود آدمی کتنا ہی نایاب ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کا بے پناہ ہجوم ہے، بستیوں کی بستیاں آبادی کی کثرت سے کل بلا رہی ہیں، سڑکوں، بازاروں، تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں، حتیٰ کہ جہاں بھی چلے جاؤ آپ کو آدمی ہی آدمی نظر آتے ہیں۔ ایک ہجوم بے کراں ہے جو ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ بستیوں اور شہروں میں آبادی کی کثرت سے رہائشوں کی کمی ہو گئی ہے، لوگ تنگ و تاریک مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں، بے پناہ مسائل جنم لے رہے ہیں، بیکاری اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ بے موت مر رہے ہیں، مہنگائی اور مالی مسائل کی وجہ سے لوگ فاقوں پر مجبور ہیں۔ دیکھنے میں آدمی تو بہت دکھائی دیتے ہیں مگر اتنے لوگوں کے باوجود کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے انسان کہا جا سکے۔ بقول شاعر آدمی تو ملے زندگی میں بہت، آدمی تو ملے زندگی میں بہت، دل تڑپتا رہا آدمی کے لیے۔ دراصل تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہونے کے باوجود بھی آدمی نظر نہیں آتے، مگر انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ جو اعلیٰ صفات سے آراستہ ہو، جو اچھے اخلاق اور ایمان و یقین کی خوبیوں سے مزین ہو، جو دوسروں کے دکھ درد کا مداوع کرتا ہو، جس کے اور ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں، اور جو حقیقی معنوں میں انسان کے رتبے پر فائز ہو، ایسا انسان ملنا ہی محال ہو گیا ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ شاعر بھی اسی المیہ پر نوحہ کناں ہے کہ آج آدمی تو بہت ہیں مگر اچھا انسان تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اب حقیقت میں روپے پیسے کی ہوس اور لالچ نے انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے غافل کر دیا ہے، اور اپنے مقصد زندگی کو بھلا کر حسد، بغض، کینہ، نفرت اور دشمنی جیسی برائیوں کا شکار ہو کر اپنا مقام کھو بیٹھا ہے۔ وہ انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے اوصاف سے تہی دست ہے۔ اگلا شعر دیکھیں کہ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ کیا کہا کہ دیکھیں ابرو کے معنی بھویں، طرح دار کے معنی خوبصورت، نرم و نازک یا سجیلا۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑا طنز کیا ہے انہوں نے۔ تشریح طلب شعر کو دیکھیں، پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں حسن کا معیار پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب اور پتلی کمر ہو گیا ہے۔ آدمی جتنا بیمار ہوگا اتنا ہی خوبصورت و بانکا کہلائے گا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے معیار حسن کو طنز کا نشانہ بنایا ہے،
آج کے نوجوان جتنا کمزور اور نحیف و نزار ہو اتنا ہی خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ گردن پتلی سی ہو، بھویں باریک ہوں، ہونٹ پتلے پتلے ہوں، جسم لاغر و دبلا پتلا ہو، رنگت پیلی ہو، جتنا بیمار آدمی ہو اتنا ہی خوبصورت، بانکا اور سجیلا سمجھا جاتا ہے۔ حسن کا معیار تندرستی میں نہیں بلکہ بیماری میں پوشیدہ ہے۔ اور دوسرا، آج مرد و زن دونوں فیشن کے دل دادہ ہیں۔ جہاں عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر بھرپور توجہ دیتی ہیں اور گھنٹوں میک اپ پر اپنے قیمتی اوقات صرف کرتی ہیں، وہاں مرد حضرات نے بھی خواتین کے بناؤ سنگھار کا اندازہ اپنا لیا ہے، وہی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مردانہ پن اور جرأت و جواں مردی کی خوبیوں سے جو ہیں ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو کہ مردوں کا حقیقی حسن ہے۔ آج جا بجا سلمنگ سینٹر اور بیوٹی پارلر کھل چکے ہیں، جہاں موجودہ دور کے حسن کے معیارات کی تکمیل کے لیے بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محو آرائش رہے وہ آئینے کے روبرو، محو آرائش رہے وہ آئینے کے روبرو، ہم کتاب آرزو کی داستان دیکھا کیے۔ بناؤ سنگھار اور آرائش حسن کے جو طریقے عورتوں سے منسوب تھے، نوجوانوں نے بھی جو ہیں وہ اپنا لیے ہیں، اور آج نوجوان ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ آج نوجوان عورتوں کی طرح چہرہ بناتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، ہاتھوں کے ناخن بڑھاتے ہیں، بالوں کی چوٹی بناتے ہیں اور عورتوں کی طرح نازک اندامی سے چلتے ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو شاعر نے موجودہ دور کے فیشن زدہ انسان کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ وہ مردانہ اوصاف سے عاری ہیں۔ قدیم زمانے میں حسن و خوبصورتی کے معیارات جدید زمانے سے بالکل مختلف ہیں۔ قدیم زمانے میں آدمی کا وقار اور حسن اس کی مردانگی، بہادری اور دلیری میں پوشیدہ تھا۔ توانا، صحت مند، مضبوط، کاٹھی اور اعضاء کے مالک مرد کو خوبصورت و سجیلا سمجھا جاتا تھا۔ اور اگلا شعر ہے بیٹا، دیکھیے کہ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ دیکھیں، منہ دیکھنا کے معنی ہے حیران ہونا، اور جینا کا مطلب ہے زندگی گزارنا، معیار کا مطلب پیمانہ انداز۔ تو مفہوم ہے کہ یہ آدمی اپنے جینے کے معیار بہت اونچا لے گیا ہے اور زندگی کہیں نیچے منہ دیکھتی رہ گئی ہے۔ اصل جو زندگی تھی وہ بہت پیچھے رہ گئی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ موجودہ دور میں آدمی اپنا معیار زندگی اتنا اونچا لے گیا ہے کہ حقیقی، سچی اور کھری زندگی نیچے کہیں حیران و متحیر ہے۔ یہ مال و دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر روحانی قدروں سے بیگانہ ہو گیا ہے، اور اس نے دولت، کوٹھی اور کار کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، اور ان کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز حربوں کو استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ روپے پیسے کی اہمیت نے اس کے دل سے ہمدردی، خلوص اور محبت و پیار کے جذبے ختم کر دیے ہیں۔ احساس ہمدردی اور مروت سے عاری ہو گیا ہے، اس لیے وہ غریبوں کی غربت اور دکھوں کی پرواہ کیے بغیر عیش و عشرت اور نمود و نمائش کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے قیمتی ملبوسات، محل نما کوٹھیوں اور کاروں کو دیکھ کر غریبوں کو اپنی غربت اور محرومیوں کی شدت سے احساس ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے اس کی عکاسی کچھ یوں کی ہے کہ سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے، سلگتی زندگی سے موت آ جائے تو بہتر ہے کہ ہم سے دل کے ارمانوں کا اب ماتم نہیں ہوتا۔ زندگی اپنی اصل صورت میں فطرت سے قریب تر ہوتی ہے، مگر جب اسے فطرت سے دور کر دیا جائے تو اس میں تصنع اور بناوٹ آ جاتی ہے، اور اس کا حقیقی حسن اور لطف غارت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور آج ہر کوئی اسی تگ و دو میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح معیار زندگی کو بلند کیا جائے۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ انسان اس
دور میں انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ بقول شاعر کہ آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، آدمی ظلمتوں میں ڈوب گیا، چاند تارے رہے تماشائی۔ دراصل انسان اپنے انجام سے غافل ہو گیا ہے، دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ انسان عارضی ہے اور جلد یا بدیر اسے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اگر کوئی بات اس میں مشکل لگی ہو تو یہ اسکول کی ایپ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔